ایک بادشاہ نے اپنے محل میں بہت سے نئے ملازموں کو بھرتی کیا۔ جب اتنے زیادہ ملازموں کی ضرورت نہ رہی تو بادشاہ نے کچھ پرانے لوگوں کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ وہ تمام ملازم اپنی اپنی تنخواہ لے کر گھر کو چل دیے۔ ان میں سے ایک باورچی تھا جو دل کا بہت سخی تھا۔ وہ اپنی نوکری کے دنوں میں اپنی تمام تنخواہ دوسروں پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب اسے نوکری سے نکالا گیا تو اس کی تنخواہ کے صرف 4 روپے نکلے۔ وہ یہ 4 روپے ہی لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک نان بائی کی دکان ملی جس سے اس نے 3 روپے کی روٹی خریدی۔ 1 روپیہ جیب میں ڈال کر وہ آگے چلا تو ایک بہت پہنچا ہوا درویش ملا۔ جب اس نے باورچی کو دیکھا تو درویش نے باورچی سے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ باورچی بولا، بڑے میاں، اب تمہیں کیا خیرات دوں؟ جب میں شاہی باورچی تھا تم ان دنوں ملتے تو تمہیں منہ مانگی مراد دیتا۔ اب تو میرے پاس اس روٹی اور چند پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر تم بھی میری طرح بھوکے ہو، اس لیے جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس میں سے آدھا تم لے لو۔ مجھے ضرورت پڑی تو میں بھی تمہاری طرح بھیک مانگ لوں گا۔ باورچی نے آدھی روٹیاں اور 50 پیسے یعنی 8 آنے فقیر کو دے دیے اور آگے کو چل پڑا۔ درویش نے کیا کیا کہ اٹھ کر باورچی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر درویش نے اپنا بھیس بدلا اور ایک اور بھکاری کے روپ میں باورچی سے جا ملا۔ پھر اس نے پھر سے بھیک مانگی۔ باورچی کے پاس اب صرف 50 پیسے یعنی 8 آنے اور 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے 8 آنے اور ایک روٹی فقیر کو دے دی اور باقی ایک روٹی ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر خود کھا لی۔ درویش پھر بھیس بدل کر باورچی کے پاس پہنچ گیا اور اس بار اس نے بہت اچھا لباس پہن رکھا تھا۔ درویش نے باورچی سے کہا، سنو دوست، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کتنا ثواب ملے گا اگر مجھے کسی سرائے میں سے روٹی کھلوا دو؟ بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ باورچی بولا، بھائی، اگر کچھ دیر پہلے آتے تو تمہیں ایک روٹی کھلا دیتا۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ 4 روپے مجھے اپنی تنخواہ سے ملے تھے، ان میں سے 3 آنے کی میں نے روٹی کھا لی۔ 1 آنا میرے پاس موجود تھا، مگر راستے میں 2 فقیروں نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے ان کو دے دیا۔ اب صرف ایک روٹی بچی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے خود کھا لی۔ اب تو قسم سے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں۔ آؤ اکٹھے چلتے ہیں، کہیں سے بھیک مانگ کر پیٹ بھریں گے۔ درویش بولا، بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بیماریوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ اگر کوئی بیمار مل گیا تو کھانے پینے کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ باورچی بولا، بھائی، تمہیں تو ہنر آتا ہے، تم تو کمال لوگے، مجھے تو کچھ نہیں آتا، تمہارا اور میرا کیا جوڑ؟ ہم اکیلے ہی بھیک مانگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، کسی نہ کسی طرح پیٹ بھر ہی جائے گا۔ درویش بولا، نہیں، اکیلے جانے کی کیا ضرورت؟ تم میرے ساتھ آؤ، میں جو کچھ کماؤں گا اس میں سے آدھا تمہیں دے دوں گا، میری مدد کرنا۔ باورچی نے خوش ہو کر کہا، یہ بات ہے تو بسم اللہ، چلو میں تیار ہوں۔ غرض دونوں دوست ہنستے ہوئے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایک آبادی میں پہنچے، مگر انہیں جو پہلا گھر نظر آیا وہاں سے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں دوست ادھر کو چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک زمیندار کا گھر تھا، بہت سخت بیمار تھا، صرف چند گھنٹوں کا مہمان معلوم ہوتا تھا۔ درویش نے زمیندار کے نوکر سے کہا کہ ہمیں اندر لے چلو، ہم تمہارے مالک کا علاج کریں گے۔ نوکر انہیں اندر اس کمرے میں لے گیا جہاں زمیندار لیٹا ہوا تھا۔ پاس ہی اس کی بیوی بیٹھی رو رہی تھی اور ننھے ننھے بچے ماں کو روتا دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے۔ درویش نے زمیندار کی بیوی بچوں کو تسلی دی اور انہیں چپ کرانے کا کہا، میں ابھی مریض کو دوا دے کر ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش نے جیب سے ایک دوائی کی شیشی نکالی اور اس میں سے خوراک زمیندار کو پلا دی۔ دوائی کا پینا تھا کہ زمیندار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہوش میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا۔ میاں بیوی درویش کے پیروں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ حاضر ہے، آپ جو چاہیں لے لیں۔ درویش بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ زمیندار نے بہت کہا مگر درویش کچھ بھی لینے پر راضی نہ ہوا۔ باورچی بار بار درویش کو کہتا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت قبول کر لو، گزارے کی صورت تو ہو جائے گی، مگر درویش کہتا تھا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آخر زمیندار کی بیوی ایک بکری کا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ کم از کم اس کو تو قبول کر لو، ورنہ یقین فرمائیے ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ درویش نے اسے بھی لینے سے انکار کیا، مگر باورچی نے جلدی سے آگے بڑھ کر بھیڑ کا بچہ لے لیا۔ درویش نے باورچی سے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اس کی خواہش ہے تو تم ہی اسے اٹھا کر چلو۔ باورچی بولا، بہت خوب، یہ کون سا منو وزنی ہے، میں ہی لیے چلتا ہوں۔
चुनाचे बावर्ची ने भेड़ के बच्चे को उठा लिया और दोनों दोस्त वहां से चलते बने। वो बातें करते करते बहुत दूर एक जंगल में जा निकले। अब भेड़ के बच्चे को उठाए बावर्ची थक चुका था। इधर आंतें कुलबुल्ला पड़ रही थीं। उसने दरवेश से कहा, भाई अब इधर ठहर कर कुछ आराम कर लो, फिर आगे चलेंगे। अगर कहो तो भेड़ के बच्चे का गोश्त भून लूं। दरवेश बोला, तुम्हारा दिल चाहता है तो शौक से भून लो, मगर मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ूंगा। तुम इसको भूनो और खाओ, मैं इतनी देर में ज़रा इधर उधर टहलता हूँ, मगर देखो अकेले ही ना खाना शुरू कर देना। बावर्ची बोला, तुम शौक से इधर उधर टहलो, मुझे गोश्त भूनना खूब आता है, मैं अभी तैयार कर लेता हूँ। दरवेश तो इधर उधर टहलने लगा और बावर्ची ने भेड़ के बच्चे को ज़िबा किया। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग सुलगाई और गोश्त भूनने लगा। बावर्ची ने कबाब तैयार कर लिए और अपने दोस्त दरवेश को वापस आने का इंतज़ार करने लगा, मगर दरवेश का कहीं पता न था। बावर्ची भूख से बेताब हो रहा था। वो सोचने लगा कि किसी ऐसी जगह से बोटी तोड़ूं कि दरवेश को मालूम न हो। इसने गोश्त को उल्टा पुल्टा कर देखा तो उसे भेड़ के बच्चे की कलेजी दिखाई दी। बावर्ची ने सोचा कि दरवेश कहाँ गोश्त को छोड़कर कलेजी देखता फिरेगा, और ये होता भी मज़ेदार है, इसको खा लूं। चुनाचे बावर्ची ने कलेजी निकाल कर खा ली। बावर्ची ने जैसे ही कलेजी खाई, दरवेश साहिब वापस आ गए और बोले, ये तमाम गोश्त तुम खुद खा लो, मुझे सिर्फ इस बच्चे की कलेजी दे दो, मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है। बावर्ची अब बड़ा परेशान हुआ। कुछ तो उसकी समझ में ना आया। चाकू लेकर गोश्त में कलेजी को तलाश करने लगा। कलेजी कहीं होती तो मिलती। आखिर थोड़ी देर बाद बोला, साहिब मुझे तो कलेजी कहीं नहीं दिखाई दी। दरवेश बोला, ताज्जुब है कि इसमें कलेजी मौजूद नहीं। आखिर बावर्ची बोला, मगर यार हम भी बड़े भोले ही हैं, भला भेड़ के बच्चे में कलेजी कहाँ, इनमें तो कलेजी होती ही नहीं। दरवेश बोला, सच, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था, मगर सब जानवरों में होती है तो भेड़ के बच्चे में क्यों नहीं। बावर्ची कहने लगा, नहीं भाई, यकीन मानो, भेड़ के बच्चे में कलेजी नहीं हुआ करती। मैं भी बहुत अहमक हूँ कि तुमसे कलेजी का सुनकर उसे गोश्त में तलाश करने लगा। दरवेश बोला, अच्छा अगर कलेजी नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम शौक से सारा खा लो। बावर्ची ने आधे के करीब खा लिया और बाकी आधे को रुमाल में बांधकर साथ ले लिया और आगे को रवाना हो गए। वो दोनों इकट्ठे सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे देश में पहुँच गए। वहाँ इन्हें मालूम हुआ कि वहाँ के बादशाह की बीवी यानी मलिका बड़ी सख्त बीमार थी और उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। बावर्ची ने दरवेश से कहा कि दोस्त, ये सुनहरी मौका है, मलिका का इलाज करो, अगर वो अच्छी हो गई तो समझ लो कि तमाम उम्र का चैन मिल जाएगा। दरवेश बावर्ची की बात सुनकर चुपचाप सुस्ती से चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह के महल तक पहुँचते पहुँचते बीमार मलका चल बसी। मलका की मौत की खबर सुनकर बावर्ची को बहुत मायूसी हुई। उसने तो मलका की बीमारी का हाल सुनकर ना जाने क्या क्या मंसूबे बना लिए थे कि वो महल बनवाएंगे, ठाठ से ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे, नहायत उम्दा उम्दा लिबास पहनेंगे। अब जो इसने मलिका के मरने की खबर सुनी तो उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। वो दरवेश को दांत पीस कर कहने लगा, तुम अजीब नामाकूल आदमी हो, तुम्हारी एक ज़रा सी सुस्ती ने बना बनाया काम बिगाड़ डाला, तुमने मेरे तमाम सपने तोड़ दिए। इतना समझाया कि भले आदमी, ज़रा कदम उठाकर तेज़ तेज़ चलो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। दरवेश बोला, मुझे कौन सा पैसों की ज़रूरत थी जो मैं अपनी टांगों को थकाता, अल्लाह मदद देने वाला है, ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी इनायत से सैकड़ों मौके देगा। बावर्ची बोला, तुम्हें ज़रूरत ना थी, मुझे तो थी, बड़े दोस्त बने फिरते हो, दोस्त के लिए इतनी तकलीफ़ भी ना उठाई। दरवेश को बावर्ची की रोटियां देने का एहसान याद आ गया। वो कहने लगा, अच्छा भाई, बिगड़ते क्यों हो, अभी भी देर नहीं हुई, मैं अभी भी मलिका का इलाज कर सकता हूँ। बावर्ची खुशी से दरवेश के गले लग गया। ये बात है तो क्या फ़िक्र, चलो फिर महल चलते हैं। दोनों शाही महल में दाखिल हुए तो वहाँ हर तरफ कोहराम बरपा था। कोई रो रहा था, बैन कर रहा था। दरवेश ने जाते ही कहा, ये रोना पीटना बंद करो, मैं मलिका को ज़िंदा कर देता हूँ। सब लोग हैरान होकर खामोश हो गए और उन्हें उस कमरे में ले गए जहाँ मलिका की लाश पड़ी थी। दरवेश ने खिदमतगारों से कहा, मुझे एक सब्ज़ चादर और पानी से भरा हुआ बर्तन ला दो। जब सामान आ गया तो दरवेश ने लोगों से कहा, तुम सब बाहर चले जाओ, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तमाम लोग कमरे से निकल गए सिवाय बावर्ची के। बावर्ची रह गया। दरवेश ने उसको ठहरने से मना भी ना किया और मलिका को ज़िंदा करने में मशगूल हो गया।
پہلے اس نے ملکہ کے اوپر چادر ڈالی، پھر پانی کا برتن سامنے رکھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا۔ پھر وہ پانی چادر کے اوپر سے ہی ملکہ پر چھڑکا، اور پھر 3 دفعہ اس نے ایک منتر پڑھا اور کہا، اے خاتون اٹھ کر بیٹھ جا۔ اور پھر چادر ہٹائی تو نیچے ملکہ زندہ موجود تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کو زندہ دیکھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ منہ مانگی مراد دوں گا۔ اگر آدھی سلطنت بھی مانگ لے تو میں دینے سے دریغ نہ کروں۔ درویش بولا، صاحب میں نے کسی انعام کی امید میں علاج نہیں کیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ باورچی نے غصے سے درویش کے کہنی ماری اور کہنے لگا، کمبخت عقل ماری گئی ہے کیا؟ میں نے تجھے علاج کرنے کو کہا ہی کیوں تھا؟ مجھے تو روپے کی خواہش ہے نا، نہیں تو ملکہ کیا میری رشتہ دار لگتی تھی؟ مگر درویش نے پھر بھی انکار کر دیا۔ باورچی کے غصے اور مایوسی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بادشاہ نے اس کے چہرے سے تاڑ لیا کہ باورچی کو انعام کی خواہش ہے۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ درویش کو اشرفیوں میں تول دو اور جتنی اشرفیاں چڑھیں انہیں دے دو۔ آخرکار درویش کو تولا گیا اور اشرفیوں کا ڈھیر اسے انعام میں ملا۔ درویش نے کچھ اشرفیاں خود اٹھائیں اور باقی تمام اشرفیاں باورچی پر لاد دیں، اور دونوں دوست پھر اکٹھے چل پڑے۔ ایک جنگل میں پہنچ کر دونوں دوست ذرا آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ درویش بولا، آؤ بھائی اس جگہ اشرفیوں کو بانٹ لیں۔ باورچی بولا، بڑی خوشی سے۔ درویش نے اشرفیوں کا ڈھیر لگا کر انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ باورچی بہت حیران ہوا کہ حصے دار تو ہم صرف 2 ہیں، یہ 3 حصے کس لیے کیے؟ کہیں اتنی اشرفیاں دیکھ کر درویش کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے رہا نہ گیا، وہ پوچھنے لگا، جناب یہ تیسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ درویش بولا، بھائی میں نے یہ 3 حصے برابر برابر کے بنائے ہیں، ان میں سے ایک حصہ میرا، ایک تمہارا، اور ایک حصہ اس کا ہے جس نے بھیڑ کے بچے کی کلیجی کھائی ہے۔ اب تو باورچی بڑا پریشان ہوا، کتنی دفعہ وہ اس چوری سے انکار کر چکا تھا اور درویش کی ہر نصیحت پر یہی کہتا آیا تھا کہ میں چوری سے 100 کوس دور بھاگتا ہوں، اور اب اقرار کیسے کروں؟ مگر سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیکھ کر وہ رہ نہ سکا۔ آخر کچھ دیر بعد بولا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ بھیڑ کے بچے کی کلیجی میں نے ہی کھائی تھی، اصل میں نے یوں ہی مذاق میں تم کو نہ بتایا، تو اب یہ دوسرا حصہ بھی میں ہی لوں نا؟ درویش بولا، تو کلیجی تم ہی نے کھائی، تم تو بہت قسمیں کھا چکے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھیڑ کے بچے کی کلیجی تو ہوتی ہی نہیں۔ باورچی بولا، ارے میاں وہ تو مذاق کی باتیں تھیں۔ درویش نے کہا، میاں باورچی لو سنو، اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں نبھے گا، تم نے میرا لحاظ نہ کیا، یہ ان اشرفیوں کی محبت ہے، یہ لو اشرفیاں تم ہی رکھو، اور اب یہاں سے تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ درویش نے اشرفیاں باورچی کو دیں اور اس سے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ باورچی کو اشرفیاں ملیں تو اس کی خوشی میں اس نے درویش تو کیا، کوئی بھی ہوتا تو پرواہ نہ کرتا۔ وہ اشرفیاں سمیٹے سمیٹے بولا، بہت خوب، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اشرفیوں کا تھیلا بھر کر کمر پر لادے چلا تو راستے میں ایک دریا آیا۔ باورچی نے دریا پار کرنا چاہا، لیکن اس کا پاؤں پھسلا اور کمر پر موجود بھاری اشرفیوں کے تھیلے کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور گر پڑا۔ ایک تیز لہر آئی اور تھیلا بہا کر لے گئی۔ باورچی تیر کر اپنی جان بچاتے بچاتے اشرفیوں کا تھیلا نہ بچا سکا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر ماتم کرنے لگا۔ اشرفیوں کا تھیلا دریا میں گم ہو چکا تھا اور باورچی خالی ہاتھ دوسرے کنارے پر کھڑا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اسے سامنے سے درویش آتا دکھائی دیا۔ باورچی بھاگ کر اس کے گلے لگا اور رو رو کر اپنے لٹنے کی داستان سنانے لگا اور دریا کو برا بھلا کہنے لگا۔ درویش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ مال گیا ہے، مگر مال و دولت دینے والی ذات تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور وہ اور دے گا، مگر محنت شرط ہے۔ اللہ انہی کو نوازتا اور برکت دیتا ہے جو محنت سے کماتے ہیں۔ باورچی کی سمجھ میں بات آ چکی تھی، اس نے آئندہ پوری زندگی محنت سے کما کر کھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔